اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا، پھر اس مخلوق کو دوبارہ وہی پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ پچھلے رکوع میں سورہ روم کی ابتدائی آیات میں مشرکین اور کفار کی شکست کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا کہ عنقریب یہ جو مشرکین ہیں فارس والے رومی لوگ ان پر غالب آئیں گے۔ تو اب یہاں سے خاص کر انہی لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھو، کیونکہ وہی ذات ہے جو پہلے مخلوق کو پیدا کرتی ہے، ثم یعیدہ، پھر مخلوق کو دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گی۔ تو یہ بنیادی عقیدہ تھا۔ کافر لوگ جس کا انکار کرتے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرتی ہے کہ جب انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، بغیر کسی مثال اور مادے کے اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتی ہے، تو پھر دوبارہ بوسیدہ ہڈیوں کو، کمزور ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا، ان سے انسان بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور صرف زندہ نہیں کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر اپنے اعمال کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ یبلس کا معنی ہے نا امید ہونا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے جتنے بھی شرکاء ہیں جن کو دنیا میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لم یکن لہم شفعاء، وہ ان کے لیے سفارشی نہیں بنیں گے۔ یعنی وہ تو بت تھے، کوئی آگ کو پوجتے تھے، کوئی سورج کی پرستش کرتے تھے، تو وہ تو خود بے جان تھے، تو وہ ان کے سفارشی کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اگر وہ بے جان نہ بھی ہوتے، بولنے والے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوتے، قیامت کے دن وہ ان کی سفارش نہیں کر سکتے۔ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے جو شرکاء ہوں گے وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے، فرقہ فرقہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ خوشی کی حالت میں ہوں گے۔ یحبرون حبور سے مشتق ہے، جس کے معنی سرور اور خوشی کے ہیں، اور یہ لفظ عام ہے، یعنی ہر قسم کی خوشی اس میں داخل ہے جو جنت کی نعمتیں دیکھ کر یا ان کو استعمال کر کے اہل جنت کو جو خوشی حاصل ہوگی۔ قرآن کریم میں اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ کون سی نعمت یا کون سی خوشی حاصل ہوگی، بس اس کو عام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کسی شخص کو دنیا میں معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت و سرور کے کیا کیا سامان جمع ہے۔ بعض مفسرین نے جو خاص خاص سرور کی چیزوں کو اس آیت کے تحت میں ذکر کیا ہے، وہ بھی سب اسی اجمال میں داخل ہیں۔ تو بہرحال جب جنت میں داخل ہوں گے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہاں ان کا اچھا استقبال کیا جائے گا، اور فی روضۃ یحبرون، یعنی ان کی آو بھگت ہوگی اور خوشی کی حالت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو منکر ہوئے، کافر ہوئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا،
فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو عذاب میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، سبحان یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے اللہ کی پاکی۔ اس کا فعل محذوف ہے، یعنی اصل میں یہ تھا سبح اللہ سبحانن، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، تسبیح بیان کرنا۔ حین تمسون، جب تم شام کے وقت میں داخل ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کے وقت میں داخل ہو، یعنی صبح کا وقت جب تم پر آئے، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی خوبی ہے، اسی کی تعریف ہے زمین و آسمان میں۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے وقت یعنی سورج ڈھلنے کے وقت جو عصر کا وقت ہوتا ہے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب دوپہر کا وقت ہو یعنی ظہر کا وقت، اس وقت بھی اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اوپر جو تھا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، سو اللہ کی یاد کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ تو یہ اس کی دلیل ہے آگے کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے، کیونکہ اسی کی تعریف ہے زمین و آسمان میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تسبیح بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس میں ہر قسم کا ذکر اور تسبیح شامل ہے۔ تو ظاہر نماز بھی ایک ذکر ہے، تو اسی میں نماز بھی خود بخود شامل ہو جائے گی۔ اور یہاں پر جو اوقات بیان کیے گئے ہیں، عشیًا اور حین تظہرون، اور دو وقتوں میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک وقت عشی جو دن کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے، جو عصر کا وقت ہے یعنی سورج ڈھلنے کا وقت، وَتُظْهِرُونَ، اور دوسرا وقت ظہر یعنی زوال کے بعد، زوال آفتاب کے بعد کا وقت۔ اور ترتیب بیان کرنے میں جس طرح شام کو صبح سے مقدم کیا گیا ہے، اوپر والی آیت میں پہلے شام کو بیان کیا گیا ہے پھر صبح کو، اسی طرح دن کے آخری حصے کو زور پر مقدم کیا گیا ہے دوسری آیت میں۔ شام یعنی رات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات مقدم ہوتی ہے، یعنی جب تاریخ آتی ہے تو پہلے رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شام کو مقدم فرمایا، صبح کو مؤخر فرمایا۔ اور نیچے والی آیت میں عشی کا وقت پہلے بیان فرمایا، عصر کا اور پھر ظہر کا۔ اس کے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا وقت یہ زیادہ مشغولیت والا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح اور نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں عصر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کو چھوڑنے پر بہت زیادہ سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کے اہل و مال تباہ ہو گئے، یعنی سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی۔ تو اس درمیانی نماز سے بھی عصر کی نماز ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس وجہ سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کو پہلے بیان فرمایا اور ظہر کے وقت کو بعد میں۔ تو ان آیات میں کسی ذکر یا تسبیح کی تصریح نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر قسم کا ذکر تسبیح اس میں شامل ہے۔ تو ظاہر ہے نماز پڑھنا یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، تو وہ بھی خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ نماز سب سے اعلیٰ افضل ہے، افضل اور اعلیٰ ذکر ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر صراحتاً مذکور ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اور پھر اس کے استدلال میں یہی آیت پیش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسبحان اللہ حین تمسون، اب تمسون میں مغرب کی نماز شامل ہے، یعنی سورج ڈھلنے کا جو وقت ہوتا ہے، اور حین تصبحون میں فجر کی نماز، اور عشیًا نماز عصر، عشیًا نماز عصر، اور حین تظہرون اس میں نماز ظہر کا ذکر ہے،
اور عشاء کی نماز کے لیے دوسری آیت پیش کی کہ من بعد صلاۃ العشاء۔ تو اس طرح پانچوں نمازوں کا وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، 4 نمازوں کا یہاں پر اور عشاء کا دوسری آیت میں من بعد صلاۃ العشاء۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں آئے کہ حین تمسون، اس میں نماز مغرب اور عشاء دونوں داخل ہیں، تو اگر دونوں داخل ہوں گی تو پھر تو پانچوں کی پانچوں نمازوں کا ذکر انہی آیات میں آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم میں ان کو وفائے عہد کا خطاب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عہد کی وفاداری کی، عہد کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفائے عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی۔ اسی طرح حضرت ابو داؤد شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آیات ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، آگے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ یہ دو آیات نہیں ہیں بلکہ ایک ہی آیت ہے، ان دو اوپر والی ایک آیت ہے اور یخرج الحی سے دوسری، ان دو آیتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھے تو دن بھر اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے پورا فرما دیں گے۔ تو اتنے برکت والے کلمات ہیں یہ۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یعنی زمین جب بالکل بے جان ہوتی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پانی کے ذریعے اس کو زندہ فرماتے ہیں۔ اوپر جو گزرا ہے کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ بے جان کو جاندار سے اور پھر جاندار کو بے جان سے پیدا فرماتے ہیں۔ جس طرح انڈا ہے، کوئی بھی پرندہ جب انڈا دیتا ہے تو وہ پرندہ جاندار ہے اور انڈا بے جان ہے، پھر اسی بے جان انڈے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی پرندوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کی اولاد میں سے کسی ایمان والے کو باعمل متقی شخص کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک شخص ایمان والا متقی ہوتا ہے لیکن اس کی اولاد میں کوئی نافرمان پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ کسی نیک شخص کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے یا کسی نافرمان کی اولاد نیک اور متقی ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔